دوسری بات اس سورت کے فضائل کے بیان میں ہے۔ اس سورت کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھیں گے کوئی چیز کی کمی ہے، کوئی چیز مانگو میں آپ کو دے دوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے رضا کا سوال کریں گے، یا اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میں راضی ہوں، اس لیے تو جنت میں رکھا ہے۔ پھر سوال کریں گے کوئی چیز مانگو میں دے دوں، جنتی سوال کریں گے یا اللہ مغفرت فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے مغفرت کی ہے تو اس لیے تو آپ جنت میں ہیں، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو۔ لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے سوال کریں گے، یہ تو علماء فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جب وہ مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائیں گے، ایک مجلس ہوگی، ایک جلسہ مقرر ہوگا مسجد، میدان مسجد کے اندر، وہاں پر سب جنتیوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پہلے فرشتے کچھ تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد انبیاء اپنے صحائف میں سے داؤد علیہ السلام، زبور میں سے موسیٰ علیہ السلام، تورات میں سے، اس طرح اپنے اپنے صحیفوں سے تلاوت کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام جنت کے اندر یاسین مبارک کی تلاوت فرمائیں گے، تو جنت کے اندر بھی جو نامہ سننے کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور خوبصورت آواز کے ساتھ جو چیز ہمیں سننے کو ملے گی وہی سورۃ یاسین۔ اور دوسری فضیلت اس سورۃ مبارکہ کی یہ بھی ہے کہ جو دن کو پڑھے اس دن میں اگر فوت ہو جائے تو شہادت کا ثواب ملتا ہے، اگر رات کو پڑھے صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو شہادت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور سننے والے کے لیے مغفرت کا سبب ہوگی، اور پھر فرمایا وہ سورۃ یاسین ہے جسے تورات کے اندر معمہ کہہ کر پکارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا گیا کہ معمہ کیوں کہا گیا اس سورت کو؟ تو آپ نے فرمایا اس کی خیریں عام ہیں، اس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی خیریں ملتی ہیں، دنیا کی ہر خیر انسان کی جولی میں آ جاتی ہے۔ وَتَدْفَعُ عَنْهُ أَحْوَالَ الْآخِرَةِ، اور اس کی وجہ سے آخرت کی جو ہولناکی ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورت کو دافعہ اور قاضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دافعہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر برائی جو ہے یہ انسان سے دور کرتی ہے، تدفع عن صاحبها کل سوء، ہر بری چیز کو، وہ تکلیف کی صورت میں ہو، وہ کوئی گناہ کی صورت میں ہو، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور قاضیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وتقضی لہ کل حاجت، ہر حاجت اللہ تبارک و تعالی پوری کرتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کے دل سورۃ یاسین ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ فوت ہونے لگے اس کے پاس اگر یہ سورت پڑھی جائے تو فرشتے اتر جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے غسل اور نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر بندہ خود پڑھے تو رضوان فرشتہ جنت سے آتا ہے، ساتھ پانی لے کے آتا ہے، شربت لے کے آتے ہیں جنت کا،
اور اس کو پلاتا ہے موت کے وقت، وہ جنت کا شراب اس کو پلائی جاتی ہے اس مردے کو جو ابھی فوت ہونے والا ہوتا ہے اور سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جنت سے رضوان فرشتہ آتا ہے، ساتھ جنت کی شراب لاتا ہے اور اسے پلاتا ہے۔ جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس وقت بھی سیراب ہوتا ہے۔ جب یہ قبر میں جتنا عرصہ بھی رہے تو اس شراب کا یہ اثر ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی یہ سیراب رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی یہ سیراب رہے گا، جنت کے اندر یہ سیرابی کی حالت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔